اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ اس کی فرما بردار بندوں کے لیے اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے اور اللہ کی نصرت ہے، اور نافرمان بندوں کے لیے اللہ کی غضب اور اللہ کی طرف سے ناراضگی کی شکلیں ہیں۔ اور پھر بتایا کہ دیکھو اس سے پہلے قومیں آئیں جو ہر لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے مستحکم اقتدار بھی رکھتی تھی اور عسکری طاقتیں بھی رکھتی تھی اور معاشی لحاظ سے بھی بڑی مضبوط ہوا کرتی تھی، لیکن جب اللہ کی اور اللہ کے نبی کی زندگی سے انہوں نے بغاوت اختیار کی تو ہم نے انہیں ہلاک کیا۔ وہ قومیں جسمانی لحاظ سے بھی اور اپنے قوا کے لحاظ سے بھی اور مادی لحاظ سے بھی مثالی قومیں ہوا کرتی تھی۔ صحت ایسی ہوا کرتی تھی کہ 100 سال تک ان کے سر کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، مضبوط جسم کے مالک اور مضبوط طاقت اور بڑی بڑی عمریں، جسامت اور ان کے قد و قامت کھجور کے تنوں کی طرح۔ زمین ان کے لیے مسخر ہو گئی تھی، پہاڑ بھی ان کے لیے مسخر ہو گئے تھے، چٹانوں میں گھر بنا رہی ہے مضبوط لوگ، اور ان کے علاقوں میں اور ان کے شہروں میں آب و ہوا بھی ایسی ہوتی تھی کہ بعض جگہ پر ایسے پھلدار درخت ہوا کرتے تھے، ایسی زمین زرخیز ہوا کرتی تھی، کوئی آدمی سر پہ ٹوکرا رکھ کے اس کے اندر سے گزر جاتا، بغیر کسی شاخ کو ہاتھ لگائے اس کا ٹوکرا پھلوں سے بھر جایا کرتا۔ قوم سبا کے اندر موسم آب و ہوا اتنی صحت بخش تھی، کوئی آدمی سر میں جوئیں لے کر اس خطے میں داخل ہوتا، جوئیں مر جایا کرتا۔ ایسی صحت مند فضا، آب و ہوا، سب کچھ تھا، لیکن جب اللہ کو ناراض کیا، عبرت کا نمونہ بن گئی یہ قوم ہے۔ صحت، قوت، طاقت، قوا، معاشی لحاظ سے مضبوط، مادی لحاظ سے ایک مضبوط قوم ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی، اللہ کی طاقت کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ اور کسی قوم کی تباہی کے لیے اسے لمبے چوڑے لشکروں کی بھی ضرورت نہیں، بس اس کی چاہنے کی بات ہے، چاہنے کی بات ہے، کلیجے پھٹ جائیں۔ وہ چاہ لے تو ایک ایسی چیخ آئے کہ کلیجے پھٹ جائیں، وہ چاہے لے تو سمندر اور دریا ان کے لیے موت کا سامان بن جائے، وہ چاہ لے تو زمین پھٹے اندر دھنس جائے، وہ چاہ لے تو آسمان سے پتھر برس جائے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ سب کچھ پہ، قرآن پہ ایمان بھی رکھتے ہیں، پھر بھی ترقی کرنا چاہتے ہیں، لیکن گناہوں کے واسطے سے۔ عقلوں پہ پردہ ہے، اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے کہ مسلمان مانتا بھی ہے قرآن کو، کلمہ بھی پڑھتا ہے، اور پھر بھی ترقی چاہتا ہے گناہوں کے ذریعے۔ اور ماضی کے قوموں کی بربادی کی وجہ یہی بے حیائی، فحاشی، عریانی، یہی حرام، یہ سود خوری۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے انہیں پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اور اب ایسی مت ماری گئی، عقلیں ایسی مسخ ہو گئیں، دل ایسے مردہ ہو گئے کہ وہ سمجھ رہے کہ گناہوں سے ہم ترقی کر جائیں گے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان کے پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، بعضوں پر چیخ آئی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، بعضوں پر زمین پھٹی، زمین میں دھنس گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، بعض پانی میں غرق ہو گئے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ نے زیادتی نہیں کی، جو انہوں نے بویا وہ کاٹا۔ اب یہ اللہ میاں قرآن میں قصے کہانیاں تو نہیں سنانا چاہتے، عبرت، سبق، درس، نصیحت، خیرخواہی، کہ اس راستے پہ چلو گے قومیں ہلاک ہوا کرتی ہیں۔ مسلمان ترقی چاہتا ہے، لیکن مسلمانوں کو یہ شعور بھی ہونا چاہیے کہ ہر ترقی اچھی نہیں ہوتی، ہر ترقی اچھی نہیں ہوتی۔ آدمی کا پیٹ نکل جائے ترقی تو ہو گئی ہے، آدمی کا پاؤں پھول جائے ترقی تو ہو گئی ہے، کوئی بچہ پیدا ہو اور اس کے 2 آنکھوں کے بجائے 3 آنکھیں ہوں ترقی تو ہو گئی ہے، کوئی بچی دنیا میں آئے اس کے پاؤں کی انگلیاں 5 کے بجائے 7 ہوں ترقی تو ہو گئی ہے۔
کوئی بھی نہیں کہتا یہ ترقی اچھی ہے. تو بھائی ہر ترقی اچھی نہیں ہوتی. جس ترقی میں گناہوں کا گند بھرا ہو نا وہ حقیقت میں تخریب ہے، بربادی ہے. جس ترقی میں گناہوں کا گند بھرا ہوا ہو وہ تو بدبودار ہے، پھٹے گی، بربادی لائے گی انسانیت کے لیے. مسلمانوں کی ترقی مطلوب ہے لیکن اللہ کی فرما برداری کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ، نبی کی زندگی کے ساتھ، وہ مطلوب ہے. یہ نہیں کہ جس رخ کی ناچو گاؤ اور سمجھ لو ترقی ہو رہی ہے. اللہ کی نافرمانی کے ساتھ کافر کی ترقی ہو سکتی ہے، مسلمان کی نہیں. مسلمان کی ترقی کا اپنا راستہ ہے. تو فرمایا ماضی کے قوموں کو ہم نے ہلاک کیا اور پیچھے وانوں کے ساتھ بھی ہم ویسے ہی سلوک کریں گے جیسے ان کے ساتھ کیا. مجرموں کے ساتھ ہمارا معاملہ یہی ہوتا ہے. کذالک نفعل بالمجرمین. اور اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت ہے. دیکھتے نہیں کہ تمہیں بے قدر پانی سے تمہاری کیسی اچھی تصویر بنا دی اور ماں کے رحم میں ایک وقت مقرر تک رکھا اور ان اندھیروں کے اندر اس پانی کے قطرے سے بتائیے کیا زندگی پیدا کی. جسم بنایا، ہڈیاں بنائیں، گوشت بنایا، اعضاء بنائے اور سبحان اللہ ہر عضو میں غیر معمولی صلاحیت رکھ دی. بینائی، سماعت، گویائی، عقل، دانش. سبحان اللہ قطرے قطرے کے پانی سے. اور وہ ایسا بے قدرہ پانی ہے کپڑوں پہ لگ جائے کپڑے ناپاک، جسم پہ لگ جائے جسم ناپاک. اللہ کی قدرت دیکھو بھائی. اور وہ اللہ آج بھی اپنی قدرت کے ساتھ ہے، آج بھی اپنی پوری قدرت کے ساتھ ہے. اس پانی کے قطرے سے ماں کے رحم میں ایک وقت مقرر تک رکھا اور پھر اللہ رب العزت نے اس میں تصرف کیا جیسا چاہا. اور خوب تصرف کرنے والی ذات ہے وہ. کیا تصرف کیا؟ آنکھوں کا نظام. آنکھوں والے ڈاکٹر سے پوچھو کیا پیچھے ایک نظام چلتا ہے، کیا نظام چلتا ہے اس کے پیچھے. یہ اللہ کا نظام ہے اور اس اللہ نے یہ قطرے کے پانی سے پیدا کیا. یہ ساری نشو و نما اس پانی سے اٹھائی گئی. فنعم القادرون. اللہ کی قدرت ہے. اور پھر زمین پہ دیکھو، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے کیسے اللہ نے زمین میں طاقت رکھی ہے. زندے بھی اسی میں، مردے بھی اسی میں، سب کو یہ زمین سنبھال رہی ہوتی. پھر پہاڑ ایسے بڑے بڑے گاڑ دیے، پانی زمین کے اندر سے تمہیں پلا دیا. کیسا نظام بنایا ہے. اگر کہتا اللہ کریم کے بادل اٹھ رہے ہیں سمندر سے اور آسمان پہ بادل بن کے زمین پہ برس رہے ہیں، تم پانی سنبھال لو بس. بتائیے انسان کے بس کے بات تھی. زمین پہ برستا ہے، اللہ نے اندر ٹینک بنائی ہوئی، جہاں سے جاؤ میاں کھود لو پانی نکل آئے گا. اور اگر انسان کے اختیار مل جاتا میاں تم نے کرنا ہے پانی سنبھالو اس پانی کو، اتنا بارش کا پانی. لیکن اللہ رب العزت کا نظام ہے، اندر ایسا نظام بنا دیا اور وہاں سے اللہ رب العزت پانی پلاتے ہیں. اور اللہ رب العزت زمین کا پانی گم کر دے تو کون لا سکتا ہے. دیکھتے نہیں ادھر میٹھا ہے ادھر کڑوا ہے، ادھر نکل رہا ہے ادھر نہیں نکل رہا. اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا نظام ہے. تو اللہ رب العزت ہر چیز پہ قادر ہیں. اللہ اپنی ذات و صفات پہ صحیح یقین اعتماد نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نستغفر اللہ و نتوب الیک. نستغفر اللہ و